وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ذریتن اولاد ہیں، ذال را مادہ ہے، بعدو باس ہا ان کے، ذریتم بعدها من بعد باس کی، و اور اللہ اللہ، واللہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم اپنے لیسن سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 34 کا آغاز کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور عمل کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیں، آمین۔ آج کی آیت کا ربط جو ہے پچھلی آیت سے بھی ہے، جیسا کہ پیچھے بتایا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں ہمیں کیا سیکھنے کو دے رہے ہیں، اور ہم نے انشاءاللہ نیتیں کرنی ہیں کہ ہم نے ان آیات پر عمل بھی ساتھ ساتھ کرنے کی کوششیں اور نیتیں کرنی ہیں۔ آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے آیت نمبر 33 میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم، نوح اور ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کا انتخاب فرمایا۔ آگے آیت نمبر 34 میں پھر اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ سنتا اور جانتا ہے، یعنی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب ایک دوسرے کی نسل سے ہیں۔ یہاں پر ہمارے لیے بھی دیکھیں کہ ہم نے جو ہم چوز کر لیتے ہیں یا پھر ہم فرقے بنا لیتے ہیں، جماعتیں بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ یہ سب ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ یا دوسرے معنی ہے کہ دین میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار۔ یہاں پر ہم کچھ غور و فکر کرتے ہیں کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہوئی، پھر نوح علیہ السلام کی بات ہوئی، پھر جب حضرت ابراہیم کا ذکر آیا تو ساتھ ان کو آل کا بھی ذکر آیا۔ حضرت ابراہیم تو کیا کہنا، ان کے تو سب گھر والے چنے تھے۔ حضرت ابراہیم اکیلے اللہ کی راہ پر چلے تھے۔ انبیاء اکرام کی زندگی کے حالات پڑھیں، آپ زندگی کے غم بھول جائیں گے۔ انبیاء اکرام کی زندگی میں بہت مشکل حالات آئے، انہوں نے قربانیاں دیں۔ انبیاء اکرام نہ تو امیر تھے اور نہ ہی آرام دہ بڑے بڑے گھروں میں زندگیاں گزارنے والے تھے۔ اپنے آپ کے بارے میں سوچیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا میں آ جائیں تو مجھے اس حالت میں دیکھ لیں تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ حضرت ابراہیم کو چھوٹی عمر میں ہجرت کا موقع مل گیا، کئی ہجرتیں کی، اللہ نے ان کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، ان کو حکم ملا تو بیوی بچے کو مکہ چھوڑ آئے، ان کے معصوم بچے کی ایڑی سے آب زمزم جاری ہوا، اللہ نے اس کے نقش قدم کو محفوظ کر لیا، ان کی بیوی ہاجرہ کی قربانی کو صحیح بنایا گیا، ساری زندگی تک کے لیے ہر مرد عورت کرتے رہیں گے، ان کے خاندان کی وجہ سے مکہ آباد ہوا، ایک امت کو زندگی مل گئی، یہود اپنی حرکتوں کی وجہ سے ذلیل ہو گئے، مردہ امت بن گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک مردہ اور مشرک قوم امت کو نئی زندگی مل گئی، وہاں کے لوگوں کو دین کی وجہ سے عزت مل گئی۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کی عزت ملی، اللہ کا گھر بنایا۔ آل ابراہیم نے انبیاء اکرام کا سلسلہ جاری کر دیا، جتنے نبی بعد میں آئے وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان سے خیر کے چشمے جاری ہوئے، اللہ کا دین پھیلا،
انبیاء اکرام کا احسان مانیں کہ کیسے ہمارے لیے بہترین مثالیں چھوڑ کر گئے ہیں۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی چن لے؟ تو دعا کریں اللہ ہمیں بھی چن لے، اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر چلیں، اپنے بچوں کو بھی نیکی کے سفر میں ساتھ ملا لیں، ان کی صرف دنیاوی تعلیم پر نہیں بلکہ ان کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، یا قرآن ان کے لیے کامیابیوں کا سفر بن جائے گا۔ آپ اتنے اچھے ہو جائیں کہ آپ کے گھر والے بھی آپ جیسا بننا چاہیں، بہترین انسان بن جائیں، اللہ آپ کے راستے بنا دے گا۔ اپنی گھریلو زندگی کو بہترین بنائیں۔ اگر آپ تیز جانا چاہتے ہیں تو اکیلے جائیں، اور اگر اپنے سفر سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اپنے سفر کو دور تک فائدہ مند بنانا چاہتے ہیں، تو دوسرے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں۔ ہر ایک کا مختلف ٹمپریچر ہوتا ہے، ہر کوئی دین کے مختلف درجے پر ہوتا ہے۔ پہلے عقیدے ٹھیک کریں، پھر کوششیں کریں کہ ہم نے ساتھ چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں، اور دعا ہے نا سورۃ الفرقان کی 74 کہ اے میرے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ بچے آنکھوں کی ٹھنڈک تب بنتے ہیں جب ان کو نیکیاں دیکھ کر خوشی سے رو پڑیں۔ بہت ساری دعائیں کریں اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کے لیے، اچھا نمونہ بنے ان کے سامنے۔ پھر اگلا چنا ہوا گھرانہ آل عمران پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو حدیث کا خلاصہ ہے کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، یہ ایک قوم کے خدمت گزاروں میں سے تھے۔ دوسرے حضرت عمران موسیٰ اور ہارون کے والد تھے، ہم نے یہ بھی پیچھے پڑھا پچھلی آیت میں۔ آیات کو سمجھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا تذکرہ ہے، جو کہ آیت نمبر 33 میں ہوا۔ ان کو سب جہان والوں میں سے چن لیا۔ نبوت کا سلسلہ کبھی نسل در نسل بھی چلا۔ یوسف علیہ السلام کے خاندان میں سب سے زیادہ انبیاء اکرام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کن کو سنایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا ذریۃ بعضھا من بعض واللہ السمیع العلیم، ان میں سے بعض کی اولاد تھے اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہاں سے رہبانیت کا رد ہو رہا ہے، خاندان اور بچوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اولاد کی بات کی جا رہی ہے۔ اب سوچیں، عیسائیت میں شادی نہ کرنا، چرچ کی خدمت کرنا، اس سب کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سب ایک ہی فیملی یا خاندان سے تھے، یعنی انبیاء اکرام ایک دوسرے کی اولاد میں سے تھے۔ سمیع العلیم، ایک خاص بات نوٹ کریں کہ آیت کے آخر میں اللہ کی کس صفت کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ اس صفت کا اسی آیت یا اگلی آیت سے تعلق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یعنی کہ عمران کی عورت کی بات سن لی، سمیع العلیم، اللہ نے بات سن لی اور اللہ کو سب خبر ہے۔ امرأتو واحد ہے اور نساء اس کی جمع ہے۔ پہلا معنی عورت کے قبیلے کی عورت، اصلی معنی یعنی عمران کی بیوی۔ کتابوں سے ان کا نام خنہ بن قاموس ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات کی روشنی میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ اس آیت کا بھی ربط آیت نمبر 35 میں دیکھیں گے اگلے لیسن میں۔ تب تک کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ان کوششوں محنتوں کو قبول فرمائیں، ہمیں ان آیات کی روشنی میں عمل کرنے والا بنائیں، اور ہمیں اپنے بہترین چنے ہوئے لوگوں میں شامل فرمائیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔